السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ستار صاحب، آج کے 3 ایشو ہیں۔ ایک تو زرداری صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، اور جو پی ٹی آئی نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا، وہ اس دونوں پہ نے ایک بات کر، دوسرے کے دونوں نے ساتھ ایک کے کیا. ساتھ کچھ کیا ہے۔ اور دوسرا، یہ جو انصار عباسی صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں آپس میں آمنے سامنے آ گئے، ایک کہتا ہے حکومت پکی ہے، دوسرا کہتا ہے جا رہی ہے۔ عبد المالک اور انصار عباسی کا بھی آپ نے سنا ہوگا آپس میں، اور اسی طرح منیف فاروق بھی بیچ میں کودے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ اپنی طرف سے باخبر کہتے ہیں، یہ تو یہ دیکھنا ہے کہ حکومت پکی ہے یا حکومت کچی ہے۔ اور تیسرا، آپ کے دوست گنڈا پور جو ہیں وہ انسانوں کی بجائے کچھ گدھے گھوڑوں کی طرف جا نکلیں، یہ بھی ایک خبر ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر بھی بات کرتے۔ تو سب سے پہلے زرداری صاحب، اچھا، ایک تو زرداری صاحب تو صدر ہیں اس ملک کے، اور وہ تو خاموش ہے، وہ تو سامنے نہیں آتے، لیکن جو پیپلز پارٹی سندھ کی سیاست ہے اس کے بارے میں ہلکا سا بھی کوئی موومنٹ ہوتی تو لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب نے کچھ کیا ہوگا، یہ زرداری صاحب نے کارڈ کھیلا ہے۔ حالانکہ اس میں بلاول بھٹو انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر سکتے ہیں، ان کی بہن ہے فریال تالپور، وہ بھی کچھ فیصلے کر سکتی ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے، کہ ان کو اجرک کا تحفہ دیا، ٹوپی پہنائی آتے ہوئے، اور جب قافلہ ان کا حیدرآباد تک چلا گیا پریس کانفرنس کی، آگے تک تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ بعد میں جو گڑبڑ ہوئی ہے ساری کی ساری، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو ایک بات ہے کہ ذرا آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی پالیٹکس کو بھی دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی پالیٹکس دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی پالیٹکس دیکھ رہے ہیں۔ یار ایک بات طے کر لو، آپ کیا، میں سجاد صاحب، آپ بہت کائیاں بھی ہیں، بڑے سیانے بھی ہیں، آپ سیاست پہ آپ کی نظر بھی ہوتی ہے، آپ سمجھتے بھی ہیں سیاست کو۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو پی ٹی آئی کی جو سروائیول کٹ ہے نا، پچھلے جتنے مرضی سالوں سے ان کا چل رہا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے اپنے لیڈر کو پاپولر بھی بیس جو ہے، جو سروائیول کٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تانوں زبانی کلامی نہیں چھڈنا۔ پیپل پارٹی ایک ٹوپی کی بھی جگہ ہے، اگر 10 مختلف شہروں میں یا 10 مختلف سڑکوں پہ یا 10 مختلف گلیوں میں ان کو ٹوپی بھی پہنائے سندھی، ان کو اجرک بھی پہنائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جاتے ہو وہ یہ نہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے بھی رسوا کیا ایسے جیسے نون لیگ نے کیا۔ یہ سروائیول کٹ ہے جس کی بنیاد پر وہ پارٹی آج تک قائم دائم ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پارٹی تتر بتر ہو جائے؟ اگر وہ یہ بات مان لیں کہ نہیں یار انہوں نے ہمارے ساتھ اچھی میزبانی کا سلوک روا رکھا، ہمیں اجرک اور ہمیں ٹوپی پہنائے گی، یہ اجرک اور ٹوپی آپ کسی کو پہنائیں، سندھ میں، کراچی میں کسی کو پہنائیں، کوئی باہر سے آیا ہو مہمان، کوئی باہر کی دنیا کا بندہ ہو، کوئی باہر کی دنیا کا پولیٹیشن ہی کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، وہ 1-2 سال تک نہیں بھولے گا کہ انہوں نے مجھے ٹوپی اور اجرک پہنائی تھی۔ آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ تو بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ سندھ میں ایک سندھی ٹوپی اور اجرک پہنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن خان صاحب، یہ جو ٹوپی یا اجرک کا معاملہ تو نہیں ہے، یہ سیاست ہے۔ سیاست تو ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے نا۔ یہ کون سا پیچیدہ عمل ہے؟ اتنا ہی پیچیدہ ہو گیا کہ آپ اور میں سمجھ ہی نہ سکیں۔ ہاں، لیکن اس میں شاعری ہوتی ہے نا، سیاست کے اندر کچھ چیزیں الجھنیں ہوتی ہیں۔ جیسے زرداری صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نہیں بیک وقت کی جو ٹوپی اور اجرک پہنائی تھی، ان کا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی محبت تو نہیں ہے نا، ساری دنیا جانتی ہے ان کو نفرت بھی کیسے نہیں تنگ ہے، کیا، لیکن اس طرح کی نفرت بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم دونوں باتیں لیکن کریں ہاں گے۔ لیکن انہوں نے ایک جو سگنلنگ کی تھی نا، جو اس دن کل بھی پرسوں بھی ہم نے بات کی، پہلا میسج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا کہ جناب ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਛੇड़छाड़ कर सकते हैं। दूसरा मैसेज उन्होंने MQM को दिया कि MQM जो पिछले कुछ दिनों से बड़ी दंदना रही थी, सूबों की बात कर रही थी, ये वो, उन्होंने कहा देखें ये PTI की सारी पॉपुलैरिटी, आपको सीटें भी इधर से दी गई थी, तो ये देख लें PTI के आ गए बंदे।
تیسرا میسج انہوں نے جماعت اسلامی کو دیا جو کہتے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ اور ہمارا میئرشپ جو ہے دوسری طرف چلا گیا. انہوں نے کہا یہ ہے پتہ لگ گیا یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق آصف علی زرداری نے پی ٹی آئی کو کراچی میں استعمال کیا اپنے جو 3 مہرے تھے جو زرداری صاحب سمجھ رہے ہوں یا پیپل پارٹی سمجھ رہی ہوں کہ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں. وہ ایم کیو ایم ہے. چلو ذرا تھوڑا اکھاں دکھاؤ انہوں نے دسو کہ بھی یہ کھلاڑی ہے کہ میدان میں یہ آپ ہی کے میدان کے کھلاڑی ہیں. ان کے پاس آپ کی ورتھ ہے جو سیاسی طور پر ورتھ ہے وہ ان کے پاس بھی ہے. وہ ان کے پاس جماعت اسلامی آپ نے کہا تو اس کا مطلب ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کیا خوبصورت طریقے سے زرداری نے کور ڈرائیو ماری ہے. ہاں یہی تو شاعری ہے. میں جس کا کور ڈرائیو ہے کہ باؤنڈری پہ گیند ہے. اچھا لیکن اور فیلڈروں کو نہیں پتا کہ گیند تو باؤنڈری سے باہر جا چکی ہے. لیکن جب گیند باؤنڈری سے باہر گئی ہے تو سب سے زیادہ چیخیں تو مسلم لیگ نون کے حامی یوٹیوبرز کی بھی نکلی ہیں. اچھا رات کا ماتم کر رہے ہیں جی پیپلز پارٹی نے اجرک پہنا دی تو اب پی ٹی آئی نے تو گالیاں نکال دی. جیسے پی ٹی آئی جیسے ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی نے تو نکال دی تھی یار دیکھو نا. اچھا یعنی ہاں انہوں نے کہا جی دیکھو جی اتنا کچھ کرنے کی فائدہ جو اب ان کو روکنا ہی تھا. جو سندھ گورنمنٹ کی ترجمان ہے نا اس نے یہ کہا ہے کہ جو پولیس ہے سندھ کی وہ اس وقت تک اس نے ایکشن نہیں کیا تھا ان کے ورکروں کے خلاف جب تک انہوں نے پتھراؤ نہیں کیا تھا. کیونکہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ اتنے سالوں سے تو ان کو سپریس کیا ہوا تھا نا. پولیس نے رینجرز نے نکلنے نہیں دے رہے تھے. یہ موقع تھا جب ان کے ورکر نکلے تو ان کا سب سے پہلے غصہ جو تھا وہ پولیس پر ہی تھا. انہوں نے پولیس پہ پتھراؤ کیا اور جواباً پولیس نے ان پہ ڈنڈے برسائے. پھر یہ ہوا کہ جب یہ موصوف حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے تو اس نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ ہمیں روکا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ نے سندھ گورنمنٹ کے خلاف ٹویٹ کر دیا. تو اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے تھوڑا سا ڈنڈا بھی بکھایا پھر. اور تیسری بات کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ باغ جناح جو ہے جناح گارڈن وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا. فیڈرل گورنمنٹ جو تھی اس کی اپروول اس سے نہ تھی. لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو روکا نہیں اپنی اسٹرینتھ شو کرنے سے. یہ ایک بات ہے. اور نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ پھر جو ڈنڈا مریم نے چلایا تھا نا وہی ٹھیک تھا. پیپلز پارٹی نے یہ جو پیار محبت کیا ہے اس کا پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ملا. حالانکہ پیپلز پارٹی نے کوئی اور فائدہ لینا تھا. انہوں نے کوئی تمغہ پی ٹی آئی سے نہیں لینا تھا. وہی بات ہوگی نا وہ جو بات تھی نا کہ جو بات میرے منہ سے نکلی میں کہ یار آپ کچھ بھی کر لیں. جب ایک بات ہے میری پارٹی ہے میں سیاستدان ہوں یا میری سیاسی جماعت ہے. جب ہماری سروائیول کٹ ہی آپ کو اور باقی سب کی ایسی تیسی کرنا ہے تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس کو. یار میری بات سنو میں نے پی ٹی آئی تو ختم تو نہیں کروانی. پی ٹی آئی کا وجود اس میں ہے کہ بھی آپ نے اسپیئر کسی کو نہیں کرنا. بالکل اگر آپ نے اسپیئر کرنا شروع کر دیا تو پی ٹی آئی نے مکنا شروع کر دینا اور مرشد عمران خان کی پاپولیرٹی میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. نہیں لیکن یہ بات کراچی کے شو نے ثابت کر دی. کچھ لوگ اس کو 10,000 کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو 1,00,000 کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے لیکن ایک بات شو ہو گئی. 1,00,000 کون کہتا ہے؟ 1,00,000 جاوید چودھری نے کہا ہے. جاوید چودھری یار پی ٹی آئی تو نہیں ہے, اس نے بھی اپنے پی ٹی آئی کتنی تعداد جو موبلائزیشن تھی نا موبلائزیشن وہ اچھی خاصی تھی. وہ ملیر میں تھی, وہ دوسرے علاقے جہاں سے بھی وہ گزرا ہے نا اس کا. اور سب سے بڑا اجتماع جو تھا وہ تھا ایک چرنگی ہے نمائش چرنگی, وہاں پہ جو اجتماع تھا وہ بندہ جو ہے نا وہ 20,000 سے اوپر تھا. ہو سکتا ہے 30,000 اور 40,000. میں اگر آپ کو کہوں کہ 35 لاکھ تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے خوش ہو جائیں گے؟ اچھا مطلب آپ کا خیال ہے کہ نہیں پی ٹی آئی کا اتنا بڑا کلیم بھی نہیں تھا. نہیں وجہ بلا کیا ہے, میری بات سن لیں کہ آپ کو اتنا عرصہ سے دیکھتے ہوئے ہو گیا کہ وہ جب جاتے ہیں نا وہ آسمان کی بلندیاں جو ہم نے کبھی سوچی ہوتی ہے نا کہ آسمان کی بلندی کتنی ہوگی, وہ پی ٹی آئی والے اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. تو میں اس حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ 35 لاکھ ٹھیک ہے گا. نہیں ستار صاحب 35 لاکھ کو چھوڑیں, اس کو چھوڑیں, لیکن کراچی کا جو سینٹیمنٹ ہے نا پولیٹیکل سینٹیمنٹ
وہ ثابت ہوا رات کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. پہلی بات میں نہیں مانتا. اچھا خیر آپ وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا نا، کراچی ایک وقت میں کراچی کا دل دھڑکتا تھا الطاف حسین کے ساتھ. ہاں ایک پکی بات ہے جسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، جتنا مرضی اختلاف کر لیں. اس کے بعد کراچی بٹا ہے 3-4 میں، جس میں ایم کیوم کو بہت زیادہ نقصان ہوا. ایم کیوم کافی حد تک نقصان ہوا، ایم کیوم کو نقصان ہوا. پھر اس نقصان کی وجہ سے پی ٹی آئی جو تھی وہ کراچی کے اوپر مڈل کلاس جو کراچی کی ہے نا وہ کافی حد تک پی ٹی آئی کی طرف چلی گئی. اس کے بعد جماعت اسلامی بیچاری یا مذہبی جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی ایک زمانے میں نہیں، جماعت اسلامی کا تو سنا ہے کہ بڑا فیوچر ہے اب، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آنے والے دنوں میں اس پہ ہاتھ رکھنے والی ہے. اچھا یہ ایک اور بات ہے، لیکن کراچی پہ جماعت اسلامی کا اور جے یو آئی کون سی؟ مولانا شاہ مندورانی، جے یو پی. ہاں مولانا شاہ مندورانی جی، وہ بہت پاپولر تھے. پھر اس کا ووٹ بینک جو ہے ایم کیوم کو گیا تھا. اب ایم کیوم کا ووٹ بینک کافی حد تک عمران خان کو جا چکا ہے. تو یہ 3-4 بنتے ہیں پلیٹ فارم. ایک ایم کیو اچھا میں ایک پی ٹی آئی ہے، ایک مذہبی جماعتیں جو ابھر رہی ہیں، اور ایک پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا حصہ. تو 4 میں یہ تقسیم ہے کراچی. ہاں میں یہ آرگومنٹ پلیس کرنا چاہ رہا تھا کہ اس اظہاریے سے جو کراچی میں ریفلیکٹ ہوا، اس سے پاور دیٹ بی کو بھی اندازہ ہوا کہ اگر ذرا سی ریلیکسیشن ہو تو پی ٹی آئی اپنا رنگ دکھا سکتی ہے. اور خاص طور پہ پنجاب میں پی ٹی آئی ابھی تک بھی بہت پاپولر ہے. اگر پنجاب کا دیکھیں نا، کسی ایک اینکر نے انہوں نے ایک ایسی بات کی، مطلب مالک صاحب نے، جو ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پہلے کر چکے تھے. محمد مالک نے اسے ریپیٹ کیا، لیکن وہ اپنی اسیسمنٹ تھی، ان کی اسیسمنٹ چونکہ میں کہوں گا کہ ٹھیک تھی، کیونکہ میں بھی وہی بات کر چکا ہوا تھا. محمد مالک نے بھی وہی بات کی جو میں نے کچھ دن پہلے نہیں کہی تھی، کہ پنجاب میں نون لیگ پی ٹی آئی کو جس طرح سے ریزسٹ کرنا چاہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نون لیگ کا پنجاب میں جو پاور بینک ہے، جو ووٹ بینک ہے، اس پہ ڈینٹ ڈالنے کی پوری طرح صلاحیت رکھتی ہے پی ٹی آئی. جی ہاں، بالکل. اور لیکن سندھ میں نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی سندھ میں پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی کا جو انتخابی الیکٹرل اسٹرینتھ ہے، اس کو نہیں چھیڑ سکتی، اس کو نہیں ڈیمیج کر سکتی. وہ صرف ایم کیو کو کر سکتی ہے، جماعت اسلامی کو کر سکتی ہے، باقی پارٹیوں یار وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن شہری علاقوں میں ہوا کیا ہے کہ کیوں پنجاب میں نون لیگ جو ہے نا باقاعدہ پوتر گئی. کیوں پوتری؟ کیونکہ ان کا یہاں پر اسٹرینتھ ہے، ان کی پی ٹی آئی. ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ تھریٹ فیل کر رہے تھے. وہاں سندھ میں چونکہ وہ تھریٹ ہے. لیکن یار ایک بات ہے، یہ مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے نا ٹورڈز رائیولز اور مخالفین کے بارے میں، اب مجھے یہ بتائیں، پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی تھریٹ ہے؟ نہیں. لیکن بلاول بھٹو جب آیا تھا تو مریم نواز کی جو تقریریں تھی بلاول بھٹو کے خلاف، پرابلم ہوگا ان کا بھی پرابلم نہیں، یہ برداشت نہیں کرتے. برداشت کا مادہ نون لیگ کا بہت کم ہے. دیکھیں پرابلم بلا کیا ہوتا ہے، اگر میرے میں برداشت نہیں ہے، ہاں، تو آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی، نفسیات کیا کہتی ہے، اگر میرے میں برداشت کا مادہ کم ہے تو میں آپ کی اپنے مخالف کی اسٹرینتھ میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہوں. ایگزیکٹلی. اچھا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کراچی میں یہ جو اظہار ہوا ہے سیاست کا، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک سگنل ملا ہے کہ اگر کچھ جماعتیں مل کے پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی سیریس جماعتیں مل کے کریں گی تو نہیں. اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا میں نے آپ کو تصویر کا جھلک دکھائی، ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے. اچھا لہٰذا آپ یہ جو ابھی جو تازہ ترین گیا ہے نا کہ میاں عامر صاحب اور عبد الرحمان صاحب جو ہے وہ تو جا کے کر رہے تھے کیمپین. اب علیم خان صاحب نے بھی صوبوں کی کل بھی اور ایک دن پہلے بھی پریس کانفرنس کی ہے کہ صوبے بننے چاہیے. یہ بلا وجہ پریس کانفرنسیں نہیں ہوتی، یہ لوگ اتنے فری نہیں ہیں کہ جا کے یہ بات کریں جب تک کہا نہ جائے. اچھا، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا پیپلز پارٹی سے کہ یہ آپ نے اس کو آفریدی کو کیوں اتنی اجرکیں پہنائی اور یہ کیوں کیا اور وہ کیوں. تو وہ کہہ سکتی ہے نا پیپل پارٹی کہ ہم نے تو آپ کو دکھانا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا دوسرا یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے فلانا ہے، باقی گلے شکوے جو ہیں اس کو بھی انہوں نے فکس کرنے کی کوشش کی.
اب یہ ہے کہ یہ حکومت جو مسلم لیگ نون کی ہے یہ کہاں کھڑی ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے میڈیا میں بہت زیادہ. کوئی کہتا ہے جانے والی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جانے والی. سہیل وڑائے صاحب نے ایک کالم لکھا تھا، ہم نے سوچا کہ کالم لکھ کے شاید وہ اب آگے بڑھ گئے ہوں گے، لیکن جب انصار عباسی صاحب نے ان کے کالم کی تردید کی اور بڑے باوثوق سرکاری اور عسکری ذرائع سے کہا کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو سہیل وڑائے صاحب نے کل ایک نیا کالم لکھا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں تو انصار عباسی صاحب بہت بڑے رپورٹر ہیں، باہر کے صفحے پہ چھپنے والے، میں اندر کے صفحے پہ چھپنے والا ایک معمولی سا صحافی ہوں، لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آل از ناٹ گڈ، ان کے درمیان پرابلم ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں بندہ، شہباز شریف کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہانی اسی طرح ہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یار میں نے دیکھا ہے وہ شہزاد اقبال کا شو نہیں آتا نیا پاکستان جیو میں، ہاں تو مجھے وہ شو اچھا لگا. اچھا. کل پرسوں چل رہا تھا، تو اس میں شہزاد اقبال نے انصار عباسی کو اور محمد مالک کو اپنے شو میں لیا ہوا تھا. اب دیکھیں ہم نے بھی تو آنکھیں رکھی ہوئی ہیں نا، یا تو ہماری آنکھ ہی نہ ہو تو پھر آنکھوں کے ساتھ ہم نے دماغ بھی رکھا ہوا ہے، اگر دماغ نہ ہو تو پھر اور بات ہے. ہم نے کان بھی رکھے ہیں، اگر کان نہ ہو تو پھر اور بات ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا، میرا انٹرسٹ بڑھا، تو مجھے شو میں لگا کہ انصار عباسی ڈومینیٹ کر رہا تھا. وہ جو خبر اس نے دی تھی نا، وہ ایک رپورٹر کے طور پر اس خبر کو لے کے آ رہا تھا کہ میں نے کون کون سے جگہ کو ایکسپلور کیا ہے اس خبر کے لیے، کیونکہ میں خود رپورٹر کس کوارٹر سے بات کی، مجھے کیا کہا گیا، کہاں سے میں نے کس کس کو رابطہ کیا، کس کس جگہ سے. جو کنگالنا ہوتا ہے کسی بھی رپورٹ کا، وہ انصار عباسی نے ایسے ہی کیا. میں بھی چونکہ رپورٹر رہا ہوں تو انصار عباسی میرا بھی کولیگ رہا، ہمیں پتہ ہے کہ تو مالک صاحب جو کہہ رہے تھے 6 مہینے کی مہلت دی گئی ہے. مالک صاحب جو تھے نا، وہ ہمارے دی نیوز کے، جب میں دی نیوز میں تھا تو اسلام آباد کے ایڈیٹر تھے، تو محمد مالک مجھے ڈاماڈول سے لگے. اچھا. کیونکہ وہ ڈیفینڈ جس طرح کر رہے تھے نا، کہ جو انہوں نے تھیوری دی تھی کہ جی یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی، یا کمزور ہے، یا تبدیلی ہو رہی ہے، یا کوئی آئے گا، یا ریپلیسمنٹ ہوگی، اس سے مجھے لگا تھا کہ محمد مالک جو ہے نا، وہ اس طرح سے جیسے انصار عباسی آ رہا تھا. انصار عباسی اس طریقے سے آ رہا تھا. یہ بڑی مزے کی بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں اس وقت منیب فاروق صاحب کا جو پروفائل ہے، ان کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے قریب ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے. ان کا بھی رات میں ویلاگ دیکھ رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جو سہیل وڑائے صاحب کالم لکھ رہے ہیں نا، وہ ٹھیک ہے سینئر آدمی ہیں، لیکن جو ہمارا رابطہ رہتا ہے ان کے مطابق تو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سجاد صاحب ایک سیدھی سی بات ہے، ایک طرف ہیں محمد مالک صاحب، محسن بیگ صاحب، یا ہمارے دوست، ہمارے کولیگ سہیل وڑائے صاحب، کہ حکومت جو ہے نا کچھ ہونے لگا ہے، کچھ جانے والی ہے 5-6 سال، 5-6 مہینے کے بعد، 5-6 مہینے میں. دوسری طرف انصار عباسی اور منیب فاروق ہے، ٹھیک ہے، لیکن رپورٹ تو انصار عباسی کی ہے. ہاں رپورٹ انصار عباسی کی، اس لیے ہم انصار عباسی کو کوٹ کریں گے. یار 5-6 مہینے دونوں کو دے دیتے ہیں، چلیں. ہاں آج ہم طے کر لیتے، ہاتھ ملائیں نا. ہاں ہاتھ ملائیں. 5-6 مہینے تو آپ کس کے ساتھ 5-6 مہینے ان کو دے دیتے ہیں. آپ انصار عباسی کے ساتھ ہیں. یار مجھے دیکھیں، میں کوئی خبر دیتا ہوں یا آپ کوئی خبر دیتے ہیں، ہم دونوں ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. جو دیکھنے والا ہوتا ہے، جو آڈینس ہوتے ہیں، جو ویور ہوتے ہیں، اس کو فیصلہ کرنا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کریڈیبل کون ہے. ستار خان ویک جا رہا ہے اور سجاد صاحب کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں. اچھا، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اف یو آر موٹیویٹڈ تو آپ بڑے اسٹرانگ لگ رہے ہوں گے. جیسے آپ کے مرشد کی ٹیم ہے جو کتنی اسٹرانگ لگتی ہے، حالانکہ بات ایسی کر رہی ہوتی ہے، ہوا میں کر رہی ہوتی ہے. اف یو آر موٹیویٹڈ تو آپ بڑے اسٹرانگ لگتے ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب کو میں نے دیکھا افتخار چودھری کے زمانے سے وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ وہ ان کا ایک ٹلڈ ہے مسلم لیگ نون کی طرف، بڑا اسٹرانگ ہمیشہ. وہ اپنی ایسی خبر نکال کے دیتے ہیں کہ جناب جس سے فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوتا ہے. لیکن عبد المالک جو ہے نا، وہ کرتا ہے ایک دونوں طرف کی بات کرتا ہے. نہیں محمد مالک صاحب بھی ہمارے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ذرا زیادہ نہیں ماشاءاللہ نواز شریف کے دور میں پریولیج رہے ہیں. پہلے کیا پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے، پی ٹی وی کے ایم ڈی رہے ہیں. تو پی ٹی وی کے ایم ڈی کب تھے؟ نواز شریف کے دور میں.
لیکن ان کا ڈاکخانہ پنڈی کے ساتھ زیادہ نہیں اچھا نہیں، ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر محمد مالک صاحب جو ہے وہ ہمارے جو شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پنجاب ہاں کے، ان کے بھی وہ پھر ان کے ساتھ ان کے ٹیم میں ان کے ممبر بن گئے، بڑی امپورٹنٹ سلاٹ تھی۔ تو یہ باتیں وقت جب گزرتا ہے نا، اچھا، لیکن مالک کا نا نظریاتی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن تعلقات ہو سکتے ہیں، فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے نا اپنا انصار عباسی، ان کا ایک رائٹ ونگ ٹلڈ ہے بہت بڑا۔ اچھا یہ ہاں، بات ہے ہاں۔ محمد مالک کے اوپر، یہ ہمارے مطیع اللہ جان نے ایک شو کیا تھا اچھا۔ کسی ٹی وی چینل میں، ہوں۔ تو میں نے محمد مالک کی سائڈ لی تھی، محمد مالک کی سائڈ، کمپیریٹیولی مجھے اس اور میں انصار نے عباسی کی نسبت زیادہ میں پروفیشنل نے لگتا ہے۔ مطیع اللہ جان سے گلا بھی کیا تھا کہ مطیع اللہ جان تو نے کیا کیا یار، یہ ویسے جو بھی ہمارے ہوتے ہیں تو اپنی جگہ پہ صحیح بھی ہو نا، میں نے مطیع اللہ جان سے کہا تھا، میں نے کہا تو اپنی جگہ پہ صحیح بھی ہو نا، یہ محمد مالک کے ساتھ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے شو میں۔ اچھا، لیکن جبکہ آپ پوری طرح ڈومینیٹ کر کے جب ایک چیز کے اوپر آپ آتے ہو، ٹی وی میں شو کر رہے ہو، تو لوگ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، جی وہ آپ کے انفلوئنس میں آ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور جو دوسرا بندہ ہے جو جس کا ویو پوائنٹ ڈومینیٹ نہیں کر رہا، تو وہ کر جائے گا وہ۔ اچھا، لیکن یہ تو خیر پتہ چلے گا کہ آنے والے دنوں میں سہیل وڑائچ صاحب ہاں کا سوچ ٹھیک ہوتی ہے یا مالک کی، لیکن مسئلہ کیا ہے، میں ایک یہاں ضرور کہوں گا آپ کے ساتھ ستار خان صاحب کہ جو اسٹیبلشمنٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو کیمرہ مین کو مرشد کی یاد آ رہی ہے، اچھا مجھے لگ رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ ان کے مرشد کا آج ذکر کچھ کم ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ کے تعلقات ہیں نا، وہ ایک سال کے بعد نا ان میں کوئی نہ کوئی کھٹاس آئی جاتی ہے اچھا مختلف طریقوں سے، اور اس کے نتیجے میں جو گڑبڑ شروع ہوتی ہے، سہیل صاحب نے اس کی طرف ہی اشارہ کیا، انہوں نے پیر پگاڑا کے حوالے سے ذکر کیا اپنے کالم میں کہ یہ جو بلی اور چوہے کا کھیل ہوتا ہے سول اور ملٹری کے درمیان، ملٹری جو ہے بلی کس کو بنایا، چوہا کس کو اسٹیبلشمنٹ بنایا؟ بلی ہے، اور اور جو چوہا ہوتا ہے وہ حکومت ہوتی ہے جو چلاکی سے ادھر ادھر اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر، لیکن بلی جو ہوتی ہے وہ شکار کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہ شکار ہونا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے یار ہونا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کب ہونا ہے ہاں، اصل بات یہ ہے، اس کی ٹائم لائن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بعض اوقات چوہا بچ بھی جاتا ہے، 5 سال پورے نکال جاتا ہے۔ چلیں اگلی بات کرتے ہیں۔ آگے آپ کے گنڈا پور کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ وہ انسانوں سے بیزار ہوئے اور گھوڑوں کی طرف رخ کر لیا، یہ کیا کہانی ہے؟ علی امین گنڈا پور کو جب رخصت کیا گیا، جیسے دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے، علی امین گنڈا پور کو جب خیبر پختونخوا کی چیئرمین چیف منسٹرشپ سے رخصت کیا نا، تو اچانک ان کا ٹلٹ چلا گیا جانوروں کی طرف، یعنی کہ ایسے لگا جیسے انسانوں پہ انہیں اعتبار نہیں رہا، وہ ایک تکلیف میں نہیں ہوتا کہ یار جن کے لیے میں نے اپنے دل اٹھ جاتا ہے بعض اوقات، ساری زندگی بتائی، یہ کیا بندہ کر رہے ہیں، جنگل میں انہوں نے چلا کس جاتا طرح ہے، میرے ساتھ۔ پرندوں اور جانوروں کے ساتھ رہنا شروع کر تو دیتا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے گھڑ دوڑ لاہور ریس کلب میں گھوڑے لینے شروع کر دیے۔ اچھا جی، کتنے گھوڑے لیے؟ ابھی تک انہوں نے کافی کوشش کی ہے، لیکن گھوڑا ان کو ایک ملا ہے جس کی ڈیل فائنل سٹیجز پر ہے، اور انہوں نے زیادہ گھوڑے رکھنے ہیں۔ ویسے علی امین گنڈا پور کا گھوڑوں کے حوالے سے نا ایک پہلے سے رہا ہے اپنا سلسلہ، پہلے سے شوق ہے ان کا، خیبر پختونخوا میں رہا ہے، لیکن گھڑ دوڑ میں نہیں۔ مطلب لاہور ریس کلب میں ان کی پہلی انٹری ہے؟ وہ یہ ان کی پہلی انٹری ہے، اور ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ انہیں ٹرینر کوئی نہیں مل رہا۔ جو بڑے بڑے ٹرینر تھے نا، ایٹ لیسٹ جو میری انفارمیشن ہے، لاہور ریس کلب کے دو بڑے ٹرینر تھے، انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ ہم علی امین گنڈا پور صاحب کے گھوڑوں کے ٹرینر نہیں بن سکے، کیونکہ ہم آلریڈی انگیج ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جن کے پاس گھوڑے ہیں، ہم آلریڈی ان کی بات میں وزن ہے کہ ہم آلریڈی انگیج ہے نا۔ اگر ہم بیلے ہوتے یا ہمارے تو یار ایک نیا بندہ آتا ہے گھوڑے لے کر تو اس کو یہ سٹاف ہی نہیں ملتا وہاں پہ، نہیں ٹرینر ملتے؟ دیکھیں، ٹرینر جو ہوتا ہے یا جوکی جو ہوتا ہے نا، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جو کلاس کے جوکی یا کلاس کے ٹرینر ہوتے ہیں، پھر وہ کوئی بندہ دیکھ کے صحیح نہیں وہ دیکھیں نا، وہ پہلے آلریڈی انگیج ہے نا،
نہیں تو وہ گنڈاپور کو سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور کا گھوڑا بھی نہیں ایک تو ان کو یہ نہیں پتا کہ گنڈاپور طبیعت کس طرح کی گنڈاپور میں. اچھا جب تک کیونکہ ٹرینر جو ہوتا ہے نا وہ مالک کی جو آنر ہوتا ہے نا گھوڑوں کا, اس کے مزاج اور طبیعت کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ بھی ہوتے ہیں, امیر آدمی بھی ہوتے ہیں. مثلا ملک ریاض نے بھی گھوڑے رکھے تھے لیکن اپنے نام پہ گھوڑے نہیں رکھے تھے. ملک ریاض نے اپنے نام پہ لاہور ریس کلب میں گھوڑے نہیں رکھے تھے. اب اس میں ہو جاتا ہے کہ یہ جو اچھا آپ گنڈاپور کی مدد کر سکتے ہیں کوئی ٹرینر ڈھونڈنے میں؟ نہیں میں نہیں, چونکہ نہیں وہ ایسا ہے کہ جو دونوں ٹرینر ہیں نا ان میں سے ایک ٹرینر میرا بھی ٹرینر رہا ہے. اچھا جب میں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے تو وہ دے دینا گنڈاپور کو. نہیں وہ ٹرینر بہت اوپر والی اور ٹرینروں کا اپنا مزاج ہے ان کا. تو گنڈاپور کا کیا پرابلم ہے مزاج کا کہ وہ نہیں یار ان کے پاس وہ آلریڈی ہیکٹک تو آلریڈی انگیج ہیں بہت. اب رستہ وہ کیا ٹائم سپیئر نہیں کر سکتے. واپس بھیجنا چاہتے ہیں گنڈاپور کو. لیکن گنڈاپور کا مجھے یہ ہے علی امین گنڈاپور کا کہ جب اس طرح کا مالک آئے گھڑ دوڑ میں تو اس کا سواگت کرنا چاہیے. ہاں بڑا پیسہ ہے بھائی اس کے پاس. پیسوں کی بات میں مجھے زاہد گشکوری یاد آ گیا. زاہد گشکوری نے اپنے بی لاگ میں بات کی, پھر میں نے زاہد گشکوری سے بھی بات کی تھی. زاہد گشکوری نے ڈیٹیل دی ہیں کہ کتنے کیسز اس سے ایک وقت تک پی ٹی آئی پہ ہوئے ہیں. وہ بتا رہا ہے کہ 5200 کیسز انکوائریز آل 5200. کتنا ظلم ہے یار ایک پارٹی کے خلاف. اس میں انہوں نے کہا کہ 220 تو صرف عمران خان اور اس کی بیگم بشرا بی بی پر ہیں اور 117 عدالتیں ہیں جہاں پر جانا پڑتا ہے اور 200 کے قریب وکیل ہیں. اس میں سے زاہد گشکوری کہتا ہے کہ 200 وکیلوں میں سے کچھ باقاعدہ فیسیں لیتے ہیں اور باقی جو ہے نا والنٹیرلی بیس پہ عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں. تو گنڈاپور نے کتنی فیس دی ہے ان سب کی؟ اس میں یہ زاہد گشکوری کی میں بی لاگ کو کوڈ کر رہا ہوں. زاہد گشکوری کا یہ کہنا ہے کہ 22 کروڑ تک 22 کروڑ روپے, دوبارہ بولوں 22 کروڑ روپیہ علی امین گنڈاپور نے وکیلوں کو فیس دی ہے, پی ٹی آئی کے وکیلوں کو. عمران خان کا کیس نہیں ہے یار, کچھ نہ ہو کسی اور کا نام کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہ کسی اور کا نام بلا کس کا نام؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کسی اور کا نام نہیں ہے. باقی کارپوریٹ سیکٹر ہوگا یا باقی جو ڈونیشن دیتے ہیں. 2 گھوڑے جو ہے یہ کتنی کاسٹ کے ہوں گے؟ ایک گھوڑا ہے نا ابھی تک. ہاں وہ اس کی کیا قیمت ہوگی یار؟ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہے, لیکن اب پہلے کی نسبت اب گھوڑے, کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, اب گھوڑے مہنگے ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چلیں آپ ویلکم کریں گنڈاپور کو اپنے ریس کلب میں, اور اس کے ساتھ جب ملیں تو شوکت عزیز, وہ کیا نام تھا اس کا جو سیکٹری ٹو پرنسپل سیکٹری ہاں طارق عزیز کی طرح ان سے بھی پوچھیے گا. طارق عزیز نے آپ کو مشرف کی کہانیاں سنائی تھیں, یہ شاید آپ کے مرشد کی کہانیاں سنائیں. ہاں یہ بات ہے کہ علی امین گنڈاپور کا مجھے پتہ نہیں اس کا مزاج کس طرح, اس کی طبیعت کس طرح کی. نہیں آپ کی دوستی ہو جائے گی اس سے. طارق عزیز جو تھا نا, وہ جب حکومت ختم ہو گئی تھی جنرل پرویز مشرف کی, تو تب طارق عزیز صاحب سے میری بڑی گپ شپ ہو گئی تھی. یہ سارے ہارے ہوئے, یہ سیاست میں ہارے ہوئے سارے ریس کلب میں ہی آئے. نہیں طارق عزیز پہلے کا تھا. طارق عزیز پہلے کا تھا. طارق عزیز جب انکم ٹیکس افسر تھا نا, تو اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر اسے بڑا رہتا تھا کہ میری پوسٹنگ ٹرانسفر کتنے لاہور شہر تو باہر یا لاہور شہر دی ایکسس تو دور نہ ہو جائے, کیونکہ میں ریس اس کا پیشن تھا, گھوڑے اس کا پیشن تھا. چلیں خان صاحب, ریس آپ کا بھی پیشن ہے, آپ ہر سنڈے وہاں گزارتے ہیں. کل آپ نے اچھا سنڈے گزارا ہوگا. ہم آج کے لیے اتنا ہی, اپنے دیکھنے والوں کے خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.